अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इमेजिज़म पे आज एक और वीडियो बना रहे हैं हम, चूँकि मैं इस पे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ लेकिन वो इतनी डिटेल में नहीं था, तो आज हम फिर से इस पे बात करते हैं और कोशिश करूँगा कि अच्छे से समझाऊँ। शुरू करते हैं। दोस्तों, इमेजिज़म एक शॉर्ट पीरियड है जो कि इंग्लैंड में शुरू हुई थी 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में 1910-12 के दरमियान, और फिर अमेरिका भी चली गई थी इजरा पाउंड की वजह से। ये मूवमेंट जो है इसमें प्रिसाइज इमेजेस दिखाए जाते हैं। मतलब अगर आप किसी पोइट को पढ़ेंगे, इमेजिस्ट को, तो वो आपको ऐसे वर्ड्स देंगे जिससे आपको एक इमेजरी दिखाई देगी, और वो वर्ड्स जो है, वो इमेजेस जो है वो बहुत शॉर्ट होंगे या शॉर्टली एक्सप्लेन होंगे। मतलब जो लैंग्वेज वो पोइट इस्तेमाल कर रहा है वो शॉर्ट होगा और क्लियर लैंग्वेज होगा। उसमें इमेजिस्ट कोशिश कर चुका होगा कि रोमांटिक्स या दूसरे राइटर्स की तरह रेनेसा में अगर जाए, मिडल एज में अगर जाए, तो उन राइटर्स की तरह डिस्क्रिप्शन चीज़ों के बारे में नहीं दी गई होगी। सिंपल कुछ ही वर्ड्स में आपको एक इमेज समझाया गया होगा जिससे रीडर को आसानी से पता चल जाता है कि ये कहना क्या चाहता है। और इसमें लैंग्वेज जो है ये वर्ड्सवर्थ के लैंग्वेज से भी ज़्यादा सिंपल है। जिस तरह वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोइट्री शुड बी मैन टू मैन लैंग्वेज, लेकिन इमेजेस जो है ये उनके बिलीव्स इससे भी ज़्यादा शॉर्ट है, क्योंकि वो समझते हैं कि चीज़ों को डिस्क्रिप्शन में भी ना लिखा जाए बल्कि सिंपल ही लिखा जाए ताकि रीडर को आसानी से समझ आ जाए। लेकिन ये मूवमेंट जो है ये अनफॉर्चुनेटली बहुत शॉर्ट रहा था, 5-6 साल तक ही रहा था और उसके बाद ख़त्म हो गया, और ये मॉडर्निज़म का एक सब जनरा भी कहलाया जाता है। डिफिनीशन के बाद हम टेनेट्स पे आते हैं कि इमेजिज़म के प्रिंसिपल्स या बिलीव्स क्या क्या है। इसके 6 बिलीव्स है, 6 बिलीव्स है इसके 6 प्रिंसिपल्स है जिसके मुताबिक ये इमेजेस ने ख़ुद बनाए थे। इमेजेस जितने भी राइटर्स थे, पोइट्स थे, और उसी के मुताबिक वो लिखते थे। पहला जो उसका टेनेट था वो ये था कि वो एग्जैक्ट वर्ड्स जो है वो स्पीच में इस्तेमाल करेंगे। उसके जो पोएम्स होंगे उसमें वो वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होंगे किसी चीज़ के लिए। उसको डेकोरेटिव लैंग्वेज से नफ़रत थी या वो इस्तेमाल नहीं करते थे। ये उनका एक रूल था। अगर आपने किसी सेब के बारे में कुछ कहना है तो आप डिस्क्राइब नहीं करेंगे, उसको दूसरी चीज़ों के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, सिंपली कहेंगे कि अ रेड एप्पल। और इसमें नियरली एग्जैक्ट वर्ड भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि आपने एग्जैक्ट वर्ड्स ही इस्तेमाल करने हैं, और ना ही राइटर ने डेकोरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है इसमें। दूसरा जो इसका टेनेट है वो ये है कि इमेजिस्ट ने न्यू रिदम्स जो है वो क्रिएट करने थे, क्योंकि वो समझते हैं कि न्यू रिदम्स जो है वो नए एक्सप्रेशंस और नए मूड्स के बारे में बताते हैं, और अगर वो ओल्ड रिदम्स इस्तेमाल करेंगे, ओल्ड स्टाइल अपनाएंगे, तो वो ओल्ड मूड्स को डिफ़ाइन करेंगे। तो वो दूसरे या पुराने राइटर से बिल्कुल चेंज होना चाहते थे और एक चेंज लाना चाहते थे पोइट्री में। इसके अलावा थर्ड नंबर पे जो प्रिंसिपल है वो है फ्रीडम एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। मतलब मुराद इससे ये है कि जिस भी थीम पे, जिस भी सब्जेक्ट पे कोई राइटर लिखना चाहे तो वो लिख सकता है। जितने भी पुराने थीम्स है, लव है, शिवलरी है, फ्रीडम है या फिर वॉर है, इन चीज़ों के अलावा भी ये समझते हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी कॉमन चीज़ें हैं जिस पे इंसान लिख सकता है। और ये इसका एक प्रिंसिपल है इमेजिस्ट का कि ये आज़ाद है, ख़ुद मुख्तार है, जिस चीज़ पे भी लिखना चाहे पोइट्री में लिख सकते हैं। फोर्थ नंबर ये जो प्रिंसिपल है इसका वो ये है कि वो एक इमेज प्रेजेंट करेंगे, एक इमेज दिखाएंगे रीडर को, और उसमें वेग जनरलिटीज़ या जनरल चीज़ें उसमें नहीं होगी। सिंपल बात, जिस तरह मैंने डिफिनीशन में कहा कि सिंपल चीज़ होगी, सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल होंगे और कुछ नहीं। इमेज के बारे में फोर्थ नंबर पे बात हुई है। फिफ्थ नंबर जो प्रिंसिपल है वो ये है कि इमेजिस्ट कहते हैं कि पोइट्री मस्ट बी हार्ड एंड क्लियर। शायरी जो है वो सिर्फ शायरी होगी और क्लियर बात होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, उसमें ब्लरनेस और इनडिफिनिट चीज़ें नहीं होंगी। ये वही चीज़ है जो डिस्क्रिप्शन के साथ मुंसलिक है कि उसमें इधर उधर की बातें नहीं होंगी, जो होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जाएगा। सिक्स्थ नंबर जो प्रिंसिपल है वो कंसंट्रेशन के बारे में है कि
ہم نے پوئٹری سے نکلنا نہیں ہے، پوئٹری لکھتے ہوئے پوئٹری میں ہی بات کرنی ہے، اور جو سینس ہوگا لکھتے وقت وہ پوئٹری کا ہی ہوگا۔ اب دوستو کچھ ایگزامپلس کی طرف آتے ہیں، جس سے امیجزم کی جو تھیوری ہے، جو کنسیپٹ ہے، موومنٹ ہے، وہ سارا کا سارا کلیئر ہو جائے گا۔ سب سے پہلا جو ایگزامپل ہے وہ آٹم بائی ٹی ای ہیوم ہے، ایک پوئم ہے آٹم کے نام سے۔ اگر آپ لوگ اسکرین پہ دیکھنا چاہے تو آپ لوگوں کو دکھائی دے گا کہ اے ٹچ آف کولڈ ان آٹم نائٹ۔ تو آٹم جو نائٹ ہے یہ ایک امیج ہے جو ہمیں سردی کی رات کے بارے میں بتا رہا ہے، جس میں ہوائیں چلتی ہے۔ نیچے اگر دیکھا جائے لاسٹ لائن میں with white faces like town children، تو یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یا ویسٹفل سٹارز ہے، یہ آپ لوگوں کو امیجز دیتی ہے اس رات کی جس میں ٹی ای ہیوم، تھامس ارنسٹ ہیوم جو ہے وہ چل رہا تھا، اور آپ لوگوں کو وہ امیجنری دکھائی دے رہی ہے۔ اب دوسرے ایگزامپلس کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس پوئم کو دیکھیں، ولیم کارلس ولیمز نے لکھا ہے، This is just to say، وہ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے I have eaten the plums that were in the ice box۔ تو plums ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک امیجری ہے، اور آئس باکس بھی ہے in which you were probably saving for breakfast، جو کہ آپ ناشتے کے لیے رکھ رہی تھی یا رکھ چکی تھی آپ۔ یہ بھی سوچا جائے تو ایک کائنڈ آف امیجری ہے۔ forgive me they were delicious so sweet and so cold۔ اس میں وہ سارے ٹینٹس جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ امیجری ہوگی، شارٹ کٹ ورڈز ہوں گے، کلیئر اینڈ اسٹریٹ فارورڈ بات ہوگی، اس میں وہ تھیم اور ریدم کی بھی بات آ گئی، اور نیو موڈ جو ہے وہ بھی اس میں آ گئے، اور فریڈم آف چوائس آف سبجیکٹ بھی اس میں آ گیا کہ ہم چوائس کر سکتے ہیں جو بھی سبجیکٹ جس بھی چیز پہ ہم لکھنا چاہے۔ تو یہ اپنی بیوی کو لکھ رہا ہے کہ میں وہ پلمس کھا چکا ہوں۔ دس از ویری مچ سمپل، اس میں کوئی گرینڈ تھیم نہیں ہے، سمپل بات ہے، کچھ امیجز ہے اس میں، اور اسٹریٹ فارورڈ بات کہی گئی ہے۔ اور تھرڈ ایگزامپل میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ میں کہنا چاہوں گا، جو کہ ایزرا پاؤنڈ نے لکھی ہے، اسٹیشن آف دا میٹرو۔ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور بہت زیادہ سبجیکٹس اور بہت زیادہ یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھائی بھی جاتی ہے یہ پوئم امیجری یا امیجزم کے موومنٹ کے لیے۔ تو اس پوئم میں اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف 16 ورڈز ہے، 2 لائنز ہے، ایک کاپلیٹ ہے، اور ایک اس کا نام ہے جو کہ پورا کا پورا 20 ورڈز یا 21 اتنے ورڈز بنتے ہیں اس کے۔ The appearation of these faces in the crowd patterns on the wet black bow۔ تو اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے امیجزم کے لیے۔ اس میں فیسز ہے، کراؤڈ دکھایا گیا ہے، تو آپ کو امیجز دکھائی دے رہے ہیں، پیٹلز ہے، اور وہ ویٹ ہے بلیک باؤ کی طرح، یا اس میں اس طرح دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جتنے بھی ٹینرز ہیں، 6 جو ٹینرز ہیں، یہ اس پوئم پہ اپلائی ہو سکتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں امیجزم کی ہسٹری کی طرف۔ تو دوستو جس طرح میں نے پہلے ایگزامپل میں آٹم کا ایگزامپل دیا آپ لوگوں کو، ایک پوئم تھا جو کہ ٹی ای ہیومز نے لکھا ہے، وہ جو ہے اس میں 2 پوئمز لکھے تھے، 1908 میں لکھے تھے، اور 1909 میں وہ پبلش ہو گئے تھے۔ ایک تھا آٹم اور دوسرا تھا سٹی سن سیٹ۔ تو یہ دونوں پوئم ٹی ای ہیوم نے لکھے تھے، تھامس ارنسٹ ہیوم نے، اور اس لیے اس کو دا فادر آف امیجزم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ 2 پوئمز ایزرا پاؤنڈ کے نظر سے گزرے، اور ایزرا پاؤنڈ نے 1912 میں اسے ری پبلش کر دیے، پھر سے پبلش کر دیے، اور وہ اس سے زیادہ امپریس بھی ہو چکا تھا، اس لیے ایزرا پاؤنڈ نے یہ چیز فاؤنڈ کی تھی، اس کو دا فاؤنڈر آف امیجزم کہا جاتا ہے۔ امیجزم 1912 میں سٹارٹ ہوتی ہے، حالانکہ یہ بہت کم عرصے تک چلی جاتی ہے، 1917 میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے فارورڈ کرنے میں بڑا ہاتھ ایمی لوول کا بھی تھا، جو کہ ایک پوئٹس ہے، فیمیل رائٹر ہے، اور انہوں نے ایک پریفیس لکھا تھا سم امیجسٹ پوئٹس کے نام سے، جو کہ بہت زیادہ فیمس ہوا تھا اور موومنٹ میں بہت زیادہ کام کر چکا تھا، اور بعض دفعہ اس لیے امیجزم کو ایمی جزم بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ایمی لوول کے نام سے لیا گیا ہے، ایون تو اٹ واز اے کرٹیسزم جو کہ ایزرا پاؤنڈ نے کیا تھا ایمی لوول پہ بعد میں۔ اس کے علاوہ دوستو ہیلڈا ڈولیٹل ایک رائٹر ہے، کافی فیمس ہے، اس کی ایک پوئم پبلش ہوئی تھی ہارمز آف دا ویز، جو کہ ایزرا پاؤنڈ کے نظر سے گزری اور اسے بہت پسند آ گئی۔ اس پوئم کے پڑھنے کے بعد ایزرا پاؤنڈ ہیلڈا ڈولیٹل سے ملا بھی تھا،
اور فرسٹ آف آل اس کے لیے یہ لفظ بھی استعمال کیا تھا HD امیجسٹ، کہ یہ ایک امیجسٹ ہے۔ اس کے بعد خود اس نے یہ پبلش بھی کیا تھا، یہ ورڈ امیجسٹ پرنٹ کیا تھا اس سب کے لیے، اور کمپلیٹ پوئٹیکل ورکس جو ہے وہ بھی سارے کے سارے جتنے امیجز تھے وہ عزرا پاؤنڈ نے پبلش کیے تھے۔ امیجزم سے 1917 میں ختم تو ہو گئی تھی، لیکن 30s اور 40s میں بھی بہت سارے رائٹرز انفلوئنس تھے اس کے، اور اسی چیز اسی سٹائل سے لکھتے تھے، جس طرح ولیم کارلس ولیمز ہے، ریچرڈ ارلنگٹن ہے، DH لارنس دوستو بہت فیمس رائٹر ہے، ناولسٹ ہے، یہ بھی اس سے بہت زیادہ انفلوئنس تھے۔ اس کے علاوہ TS ایلیٹ میں بھی امیجزم پائی جاتی ہے، اور WB ایٹس میں، ویل اسٹیونز میں، وینڈم لیوس، یہ سارے جو رائٹرز ہیں یہ تھوڑے بہت اس موومنٹ سے انفلوئنس ہو چکے تھے۔ ایمی لوئل جو تھی وہ امیجزم کی سینئر رائٹر تھی، اور جو بھی کچھ ہوتا تھا وہ خود پبلش کرتی تھی۔ اسی دوران 1917 میں عزرا پاؤنڈ اور اس کے درمیان کچھ چیز پہ لڑائی ہوئی تھی، اور اس لیے عزرا پاؤنڈ نے امیجزم کو ایمیجزم کا نام بھی دیا تھا۔ تو 1917 میں ایمی لوئل جو ہے وہ یہ گروپ چھوڑ دیتی ہے اور اپنا ایک سٹائل اپنا لیتی ہے، یا یہ جو کنسیپٹ ہے اس کو چینج کر لیتی ہے، اس رائٹرز کو چھوڑ دیتی ہے۔ تو اس کے بعد ہیلڈا ڈولیٹل بھی اس گروپ کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ امیجزم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن دوستو امیجزم سے بہت سارے رائٹرز، جس طرح میں نے پہلے کہا 1940s اور 30s کے درمیان، اس کے بعد بھی بہت سارے انفلوئنس تھے، اور اگر دیکھا جائے تو ایک پاکستانی فیمس رائٹر ہے داؤد کمال، انہوں نے جتنی بھی رائٹنگ کی ہے، جتنی بھی پوئمز لکھے ہیں انگلش میں، وہ سارے کے سارے امیجزم پہ بیسڈ ہے۔ بہت شارٹ اور اسٹریٹ فارورڈ چیزیں اس میں بتائی گئی ہے، اور امیجز اور سینریز بھی اس میں دکھائے گئے ہیں۔ تو آج کل بھی رائٹرز اگر لکھتے ہیں تو اس سٹائل سے لکھتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ امیجزم کا ایک اسکیچ آپ لوگوں کے ذہن میں بن گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔